واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدت اسلامی ہند کی جانب سے 1 ستمبر سے لے کر 10 ستمبر 2018 تک ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس مہم کا عنوان ملت بیداری مہم ہے اور اس میں 3 نکات پر زور دیا جا رہا ہے: ایمان، استقامت، اتحاد۔ یہ مہم چلانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے، اس پس منظر میں کچھ باتیں عرض ہیں۔ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام کی کیا صورتحال ہے۔ عالم اسلام مسلمانوں کے خون سے لالہزار ہے۔ شیعہ، سنی، عرب و غیر عرب کے انتشار و انارکی کا شکار ہے، اور جہاں جہاں دہشت گردی کے خلاف جنگ نے امریکہ اور اسرائیل کی مرضی اور ان کی منصوبہ بندی کو پورا کیا ہے، وہاں مسلمانوں کی صورتحال غیر ہو گئی ہے۔ مثلا افغانستان، عراق، شام، یمن، ان علاقوں میں مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور یہی وہ علاقے ہیں جن کو تقسیم در تقسیم کے عمل سے بھی گزارا جا رہا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام معاملات بڑی طاقتوں کو اور اسرائیل کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو رہے ہیں۔ دنیا میں جہاں مسلمانوں کی عزت و آبرو اور جان و مال خطرے میں ہے، اس کا اثر ہمارے اپنے ملک میں بھی پڑ رہا ہے۔ اس ملک میں بھی اس اثرات کے نتیجے میں جان، مال، عزت و آبرو بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ نے ہزاروں نوجوانوں کو جیلوں کے پیچھے ڈال رکھا ہے، ان کے انکاؤنٹر کیے ہیں، ان کے اوپر زور زبردستی اور غلط قسم کے الزامات لگا کر ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جانوروں کے نام، بچہ چوری کے نام اور نہ جانے کن کن ناموں کے ذریعے سے ان کی موب لنچنگ کی جا رہی ہے۔ یہ ہجومی حملے گجرات کی ریاست میں 2002 سے شروع ہو کر آج تک جاری ہیں، اور اس پر حکومت خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ دادری کے اخلاق سے لے کر راجستھان کے اکبر تک جانوروں کے نام پر انسانوں کا لہو چڑھایا گیا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر ایسے انہوں نے حرکتیں اور کی تو پھر مسلمانوں کا جینا مزید حرام کر دیا جائے گا۔ راستوں، کھیت کھلیانوں اور اکیلے دیکھ کر مار پیٹ کے واقعات اب گلی اور گلیاروں سے نکل کر سرکاری عمارتوں اور میٹنگ ہالوں کے اندر بھی شروع ہو گئے ہیں۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن میں ایک عوامی نمائندے پر دوسرے عوامی نمائندوں کے حملے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب مسلمان سرکاری عمارتوں میں بھی محفوظ نہیں ہیں، وہاں بھی ان کی موب لنچنگ ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ مسلمان کیا کھائے، ذبیحے پہ پابندی لا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے کھانے پینے پر اثر تو کم ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کے قربانی کے معاملات کے مسئلے بڑھ گئے ہیں، اور مسلمان جو قربانیاں کرنا چاہتے تھے اس سے عاجز آ گئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو صورتحال یہاں بنی ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم کیسے اور کن اصولوں کے ساتھ رہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ شریعت کا ایک حصہ مسلم پرسنل لا بھی ہے۔ یہاں پر طلاق ثلاثہ کو
عدالت کی چوکھٹ پر لا کر اس کا مذاق اڑایا گیا اور پارلیمنٹ کے ایوانوں میں اسے رسوا کیا گیا۔ مسلمان بھی کسی طور پہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے آئلی قوانین جو شریعت کا حصہ ہے اس میں کوئی حکومت اور کوئی قوت جو ہے مداخلت کرے، لیکن یہاں ہوا ہے۔ اب راجیہ سبھا میں کوئی ترمیمات کے ذریعے اس کو پھر سے پاس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ تعلیم کو جس انداز سے سیفرونائز کیا جا رہا ہے وہ بھی ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ مسلمانوں کی آنے والی نسل کہاں جا کر کھڑی ہوگی اگر وہ سیفرونائز تعلیمی نظام کا حصہ بنتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ مدرسوں کو سیکولرائز کیا جا رہا ہے، دینی تعلیم کی بنیادوں پر سب سے بڑی چوٹ لگائی جا رہی ہے، تھوڑی سی امداد کے نام پر ان کی اصل فکر اور نظر کو بدلا جا رہا ہے۔ ایسے حالت میں جبکہ مسلمان جان مال عزت و آبرو کے بچانے اور اس کے تحفظ کے لیے پریشان ہیں، ایک اور مصیبت ان کے لیے اپنے ایمان کے بچانے کی ہے۔ بعض جگہوں پر وندے ماترم کمپلسری کر دیا گیا ہے کہ یہ وہ کہیں سوریہ نمسکار یوگا کے ذریعے سے، یا پھر گیتا پاٹھ کے وہ شلوک بعض جگہوں پر ضروری قرار دیے گئے ہیں کہ اس کو لازماً پڑھا جائے گا۔ اس سے مسلمانوں کے دین و ایمان پر فرق اور آنچ آتی ہے۔ کسی کے آئے نہ آئے لیکن توحید پرستوں کے دین و ایمان پہ آنچ آنا ضروری اور لازمی ہے۔ وہ کیسے اس کو اختیار کر سکتے ہیں، یہ بات ہمارے اور آپ کے سوچنے کی ہے۔ ان تمام موضوعات کو لے کر آخر اس کا حل کیا ہے، ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو ہم نے بنیادی طور پر ایمان، استقامت اور اتحاد کی بات کہی ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ حالات جو آتے ہیں اللہ کی مرضی سے آتے ہیں، حالات بدلتے ہیں اللہ کی مرضی سے بدلتے ہیں۔ انسان بدلنے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن تبدیلی کا پورا دار و مدار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ایسا ایمان کہ کوئی اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ، اگر ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی فائدہ ہمیں نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمیں کھڑے رہنے اور جرأت کے ساتھ کھڑے رہنے کی تلقین کی گئی ہے، وہی استقامت ہے۔ ایمان کھڑا کرتا ہے، ایمان دلوں کو مضبوطی دیتا ہے، خوف و ہراس سے نکالتا ہے اور جرأت اور حرارت پیدا کرتا ہے۔ استقامت جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس بنیاد پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ حالات جو بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، کتنے نازک سے نازک ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہم اپنے دین و ایمان کو چھوڑ نہیں سکتے، اپنے رسول کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتے، خدا کی شریعت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ حالات کتنے ہی خراب سے خراب ہو جائیں لیکن ہم پلٹ کر اس راستے پہ جا نہیں سکتے جس میں پورا کا پورا خسارہ ہے۔ موج خوں سر سے ہی کیوں نہ گزر جائے، آستانے یار سے اٹھ جائے کیا، ہرگز آستانے یار سے اٹھا نہیں جا سکتا۔ تیسری چیز اتحاد ہے، یہ وہ قوت ہے جس سے موجودہ حالات کی لڑائی لڑی جا سکتی ہے۔ جماعتوں، مسلکوں، اجتماعیتوں، اداروں اور تنظیموں کی دائرہ بندیوں سے اوپر اٹھ کر امت ایک ہونے کا مظاہرہ کرتی ہے تو یہ لڑائی آج بھی لڑی جا سکتی ہے اور جیتی جا سکتی ہے۔ امت کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ متحد ہو کر آج بھی حالات کو بدلنے کا عزم کرے تو اللہ تعالیٰ حالات کو بدل سکتا ہے۔ یہ اتحاد کی قوت امت کے جماعتوں، تنظیموں، اداروں، مسلکوں اور معززین کے ہاتھ میں ہے کہ وہ امت کو دائروں سے اوپر اٹھا کر ایک امت واحدہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ 3 نکات پر مشتمل یہ مہم ہم چلانے جا رہے ہیں۔ اس میں آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جہاں جہاں وحدت اسلامی کے کارکن پہنچے ان کا ساتھ دیجیے، اس لیے کہ یہ مہم کوئی بڑے جلسے، بڑے اجلاس، بڑی کانفرنس اور کنونشن کے ذریعے نہیں بلکہ انفرادی رابطوں کے ذریعے سے، جمعہ کے خطبوں کے ذریعے سے، چھوٹی چھوٹی ٹی پارٹیوں کے ذریعے سے، کارنر میٹنگز کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات میں مراسلات کے ذریعے سے، کالج اور
اسکولوں میں لیکچرز کے ذریعے سے اور ڈاکٹر، انجینئرز، علماء اور ائمہ اور دانشوروں کی چھوٹی چھوٹی میٹنگز کو رکھ کر یہ مہم چلائی جائے گی، اور ان کو بتلانے کی ہم کوشش کریں گے کہ حالات کا مقابلہ اس وقت ان 3 نکات کو لے کر ہی کیا جا سکتا ہے، ورنہ امت مسلمہ یہاں جن حالات سے دوچار ہونے والی ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔